الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ناديتم إلى الصلاة صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم کتاب الاذان باب بدء الاذان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلالا أن يشفع الأذان وَأَن يُؤْتَرَ الْإِقَامَةَ۔ بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، آج ہمارا جو بیان ہوگا اذان کے متعلق ہوگا۔ اذان کس کو کہتے ہیں؟ بنیادی بات، اذان یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی اعلان کے آتے ہیں، دعوت دینا، بلانا۔ اب شریعت کی اصطلاح میں یہ کہیں گے کہ مؤذن مخصوص الفاظ کے ساتھ جو شریعت میں وارد ہیں وہ الفاظ کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ مسجد میں جماعت کے لیے اذان کے الفاظ کہے، اس کو اذان کہتے ہیں۔ اذان کے معنی اعلان کے ہیں، بلانا ہے، دعوت دینے کے معنی آتے ہیں۔ آپ گزشتہ نماز کے متعلق ابتدائی باتیں پڑھ چکے ہیں۔ اب نماز جو ہے جماعت کے لیے، نماز جو ہوتی ہے جماعت سے ہوتی ہے، غیر جماعت سے بھی ہوتی ہے۔ جماعت کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو 26 اور 27 درجے ثواب ہے، وہ مسجد میں ادا ہو جاتی ہے، اور گھر میں آپ پڑھیں گے تو 1 درجہ ثواب ہے۔ اب سب یکجا یک وقت اکٹھے ہونے کا جو مسئلہ ہے، اب تو گھڑیاں نکل گئی، اوقات بالکل آسانی سے معلوم ہے، گھڑی ہر جگہ ہے، موبائل میں ہے، ہر یعنی طرح طرح کی گھڑیاں نکل چکی ہیں، ٹائم بالکل معلوم ہے۔ اس زمانے میں وقت کا معلوم ہونا ہر ایک کے لیے آسان نہیں بات تھی۔ پھر ایک وقت پر بلانا تھا، تو لوگ جب صحابہ اکٹھے ہو جاتے، ایک جا جمع ہو جاتے، تب جو ہے جب اکٹھے ہو جاتے تو پھر اقامت ہوتی، اذان ہوتی، اقامت ہوتی، پھر رسول پاک علیہ السلام نماز پڑھاتے۔ کبھی کچھ وقت بڑھ جاتا، کچھ وقت کم ہو جاتا۔ اب یہ مشقت والا ہو گیا معاملہ، 5 وقت اسی میں محو ہونا ہے اور انتظار کرتے رہنا، نماز چھوٹ گئی تو مسئلہ ہوگا۔ ذرا اندازہ کر لو، تب بھی وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ یعنی اب ظہر کی نماز کا مسئلہ ہے تو 1 بجے پڑھ رہے ہیں تو 12 بجے سے تو وقت شروع ہو جا رہا ہے، 12 بجے کے بھی 12:30 بجے، 1:30 بجے پڑھ رہے ہیں تو جب سے انتظار کرنا، یا عصر کا وقت یا عشاء کا وقت، اس طرح انتظار کرتے رہنا۔ 5 وقت نماز پڑھنا ہے، پھر انتظار کرتے رہنا ہے، مسائل تھے۔ تو شروع میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے، لوگوں کو نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے کیا تدبیر کی جائے۔ تو کسی نے کہا کہ جس طرح یہود و نصارہ عمل کرتے ہیں اس طرح کیا جائے، وہ ایک بن بجاتے ہیں، بن بجائے تو سب جمع ہو جانا۔
ناقوس بجا دی جائے، اس طرح بجا دیں گے تو آ جائیں گے، یہود جیسا بجاتے آگ۔ کسی نے کہا آگ سلگا دی جائے، آگ کو دیکھ کے آئیں گے، ہر وقت لکڑیاں رکھنا پڑے گا۔ اب آگ لگی اور لوگ آئیں گے، ہر مسجد کے ساتھ آگ لگانا، پھر وقت پر سب اکٹھے ہونا، یہ مشورہ چل ہی رہا تھا، یہ مشورہ جاری ہی تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے حکم دیا تھا کہ جاؤ جا کر الصلاۃ صلاۃ 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 کا لفظ استعمال کرو۔ اس زمانے ابتدا میں یہ دور چلتا رہا، ابتدائی دور میں گھر کے پاس جاتے، دستک دیتے الصلاۃ صلاۃ صلاۃ، تو لوگ جب اکٹھا ہو جاتے نماز کے لیے آ جاتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اذان کو مشروع کرنا چاہا۔ تو کیا اس کی نوعیت تھی جانتے ہو؟ عبداللہ بن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہے، انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں اذان کے کلمات، ایک فرشتہ آیا اور کھڑا ہے کہ اذان دے رہا ہے، وہ سارے کلمات اپنے ذہن میں رکھ لیا، اذان خواب میں ہو رہی ہے، اور ایک رسول پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے، ذرا غور کرو، حضور کا زمانہ ہے، اور حضور کے زمانے میں ایک صحابی اذان کے کلمات سنتے ہیں، اور سن کر دوڑے حضور کی بارگاہ میں، فجر کا وقت ہے، حضور کی بارگاہ میں دوڑے آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب میں کیا دیکھا؟ عرض کرنے لگے ایک فرشتہ آیا، ایک انسان تھا، وہ کلمات اللہ اکبر کے کلمات، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمات ادا کر رہے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، تو یہی کلمات ادا کیے جائے لوگوں کو بلانے کے لیے، لیکن سنو، تم سے زیادہ آواز پختہ اور بلند آواز بلال کی ہے، تم یہ الفاظ بلال کو کہنا تاکہ ان کے الفاظ دور دور تک پہنچے اور لوگ دوڑے آئیں۔ تو حضرت بلال پہلی مرتبہ مدینۃ المنورہ میں فرسٹ ٹائم ہے، پہلی مرتبہ ہے، حضرت بلال کھڑے ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں کیا دنیا میں پہلی مرتبہ اگر کسی نے اذان دی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی ہے، حضرت بلال رضی اللہ۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی زیادہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، کوئی خوبصورت نہیں تھے، نہ خوبصورت تھے زیادہ، نہ کوئی زیادہ پڑھے لکھے تھے، نہ دولت ان کے پاس تھی، مگر ایسی شہرت ہوئی، رب کائنات جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے، یہ معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ انتخاب، اللہ کے پاس نہ کالا ہے، نہ گورا ہے، نہ ان پڑھ ہے، نہ اور کوئی ہے، دل کو دیکھتا ہے رب تبارک و تعالیٰ، دل کو، محبت کو، عشق کو، ان کے جذبے کو، ان کے اثار کو دیکھتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اثار و قربانی اسلام کے لیے جو پیش کی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ابتدائی دور میں انہیں سر بازار گھسیٹا جاتا، اور بعض قسم کے بچے ان پر پتھر برساتے، ان کے زبان سے ایک ہی کلمہ نکلتا، اللہ احد اللہ احد اللہ احد، کہا جاتا کہ اے بلال اپنے اس کلمے کو چھوڑ دے، رسول کا دامن توڑ دے، تو کہتے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پتھر برسائے جا رہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صلہ کیا عطا کیا؟ سب سے پہلے اگر کائنات دنیا میں اگر اذان دی گئی ہے، یہ اذان مشروع ہوئی، تو کون اذان دینے والے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینے تھے۔ صلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اندر جو قلب کے اندر ایمانی حرارت، ایمانی پاور، ایمانی عشق، ایمانی محبت، جو جذبہ ہوتا ہے، اللہ اس کا صلہ دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ نہ رنگ دیکھتا، نہ روپ دیکھتا، نہ علم دیکھتا، بس نوازتا چاہتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلی میں، مدینہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدائیں جیسے بلند کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، ان کے کان تک یہ آواز سنائی دی، تو اسی طرح وہ بچھونے سے اٹھ گئے، بستر سے اٹھ گئے، ان کی جسم پر جو چادر تھی وہ چادر اسی ڈالے اور گھسیٹی جا رہی تھی۔ ترمذی شریف میں آتا ہے کہ چادر گھسیٹی جا رہی، آدمی جو بے ساختگی کے ساتھ اور
کسی جذبے کے ساتھ بھاگا دوڑا چلا آتا، وہ کیفیت ان کی تھی، حدیث میں بیان کی جا رہی ہے۔ وہ کیفیت کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے آئے اور رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہی الفاظ آج خواب میں سنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تصدیق ہو گئی، اور تصدیق ہو گئی، اور تصدیق، دو گواہ ہو گئے، اور تصدیق ہو گئی، بات پختہ ہو گئی۔ رب بھی چاہتا یہی ہے، اللہ بھی چاہتا یہی ہے۔ اور یہاں کیا ہے، امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا ہے۔ نبی کی موجودگی میں امت کو یہ جو خواب ہو رہا ہے، امت کو جو خواب ہو رہا ہے، وہ وحی الہی ہو گیا، یہ وحی الہی، اور رسول پاک علیہ السلام تصدیق کر رہے ہیں۔ اسی لیے اولیاء کرام سے جو منقولہ باتیں ہوتی ہیں، جو رسول پاک علیہ السلام کے درس میں بیٹھتے ہیں، حضور سے راست جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راست تعلیم حاصل کرتے ہیں، کبھی مدینہ میں ہوتے ہیں، کبھی مکہ میں ہوتے ہیں، کبھی خواب میں ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں اولیاء اللہ کو، اسی سے ثابت ہے، اس جیسے واقعات سے اور دیگر احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ تو پہلی مرتبہ مدینۃ المنورہ میں پہلی مرتبہ اذان کے جو کلمات تھے، سب اکٹھے ہو گئے، سب جمع ہو گئے، پہلی اذان کی خوشی، ایک ماحول ہو گیا۔ اب ماحول چلتا رہا، وہ اذان کا سلسلہ آج تک جاری ہے، وہ اذان کا سلسلہ۔ اسی لیے اذان جماعت کے لیے بعضوں کے پاس سنت مؤکدہ ہے، بعضوں کے پاس واجب ہے، نماز کے جماعت سے ادا کرنے کے لیے۔ یاد رکھ لیے، اذان واجب، بعضوں کے پاس، بعض کے پاس سنت ہے، تو جماعت کے لیے۔ اب آئیے اس بات کو اور مزید ہم پڑھتے رہیں تاکہ معلوم ہو اذان۔ اب اذان کی فضیلت ہے کیا؟ اذان کی فضیلت کے متعلق رسول پاک علیہ السلام آگے بیان فرما رہے ہیں۔ کوئی اذان اگر اذان دیتا ہے، مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اذان کی فضیلت اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب معلوم ہو جائے کا مطلب کیا ہے؟ دکھائی دیا جائے، ان کو نظر آنے لگ جائے، یہ ثواب ملنے والا ہے، تم آج اذان دو گے تو یہ ثواب ملنے والا ہے، تو حال یہ ہوگا کہ ہر کوئی لڑنا شروع کر دے گا، میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ اس اذان دینے کے لیے قرآن اندازی کرنا پڑے گا، سب کے نام لکھ کر چٹھی ڈالنا پڑے گا، جن کا نام نکلے گا وہی اذان دے گا۔ وہ اجر ثواب ہے، وہ ایسا اجر ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب جو اذان دیتا ہے، اذان کے الفاظ کہتا ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جیسے ہی آپ ذرا غور کرو، جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے تو شیطان فوراً یہاں ارد گرد کے جتنے شیطان ہوتے ہیں سارے کے سارے بھاگے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ ان کو اذان کی آواز ایسی محسوس ہونے لگتی ہے کہ ایک بم ڈالا جا رہا ان کے اوپر، بھاگتے چلے جاتے ہیں، بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے لیے ایک آواز آتی ہے، زرات، ایک آواز آتی ہے، وہ ہوا خارج کرتے ہیں۔ اذان کی آواز انہیں سنائی نہیں دیتی، وہ آواز جب ان سے نکلتی ہے تو ان کو اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی، اس لیے کہ وہ برداشت نہیں کر پاتے، اذان کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اپن دادا کر لو، یہاں تک کہ مؤذن، سن لیجیے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مؤذن جب اللہ اکبر کی صدائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں جب بلند کرتا ہے، مؤذن جب اذان کی صدائیں اس طرح بلند کرنے لگتا ہے تو ہوتا کیا ہو جانتے ہو؟ یہ جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے، درخت کے پتے سنتے ہیں، اور وہ جو ذرات، کنکریاں، پتھریں جو سنتے ہیں وہ گواہی دیں گے، محشر کے دن گواہی دیں گے، اور وہ گواہی دیتے رہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ مؤذن کا مقام ہے، اذان کا ثواب ہے، اجر ثواب ہے، یہ یاد رکھ لے اس بات کو اچھی طرح۔ اب آئیں، اذان جب ہو تو سننے والے کے لیے کیا چیز لا دی میں؟ سننے والا کیا کہے؟ معلوم ہے آپ کو، ماشاءاللہ اذان کے جو کلمات ہوتے ہیں میرے بھائیوں، تو کلمات کو دہراتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم الاذان، جب تم اذان کو سنو تو جواب دو اس کا۔ آگے آ رہی ہے حدیث، تم جواب دو، تو وہی کلمات کو دہرانا ہے۔
جب آپ سنتے ہیں تو کلمات کا دہرانا سنت ہے۔ بعضوں نے کہا کہ یہ جواب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زبان سے جواب دینا، ایک ہوتا ہے عمل کے ذریعے سے۔ عمل کیا چیز ہے؟ عمل کا مطلب یہ کہ مسجد کی طرف آنا یہ ہے عمل کے ذریعے سے، اور سن کر جواب دینا یہ ہے قول کے ذریعے سے۔ یہ سنت ہے، اور عمل کے ذریعے واجب ہے، یعنی مسجد کی طرف آنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ عمل واجب ہے، اور سن کر جواب دینا یہ سنت ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب اذان کے کلمات مؤذن صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم بھی اللہ اکبر کہیں، اشہد ان لا الہ کہتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے۔ حی علی الصلاۃ یہ حوقلہ کہتے ہیں اس کو، حی علی الفلاح، یہ دو جملے جب آ جائے تو حی علی الصلاۃ کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھے، حی علی الفلاح کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دونوں کلمات ادا کریں۔ کیوں؟ کہ آپ کو مؤذن صاحب بلا رہے نماز کی طرف آؤ، اور مؤذن صاحب بلا رہے ہیں کامیابی کی طرف آؤ، تو ایسے وقت شیطان نہ کامیاب ہونے دیتا ہے، نہ شیطان آپ کو کیا کرتا ہے، نہ آپ کو کامیابی نماز کی طرف آنے دیتا ہے۔ تو ایسے سمے میں اس وقت یہ خیال کر کے پڑھنا لا حول ولا قوت ہے شیطان، نہ تیرے پاس کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے سوائے خدا وحدہ لا شریک کے سوا، اور کوئی طاقت و قوت نہیں کارگر ہونے والی ہے۔ یہ پڑھیں گے تو شیطان ہمارے دل سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، پھر بہکائے گا نہیں، آپ مسجد کی طرف آئیں گے اور نماز ادا کریں گے۔ اس لیے حوقلہ پڑھنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب رہی بات، آئیے سن لیجیے آگے مزید، اور اس کے بعد جب اذان ہو جاتی ہے، جب اذان ہو جاتی ہے، مکمل اذان ہو جاتی ہے تو کیا پڑھنا چاہیے، میں اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اور مزید آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز، اور بہت ساری احادیث شریفہ اور کیا کیا ہیں۔ تو آئیے اس کے بعد جو ہے یہاں پر حدیث ذکر کی جا رہی ہے، جب تم اذان کے الفاظ اور کلمات سنو تو اس کا جواب اس طرح دو، اذان ختم ہونے کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته انك لا تخلف الميعاد، یہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اب ترمذی شریف میں اور احادیث شریف میں ورزقنا شفاعتہ کا لفظ نہیں آیا، باقی میں نے جتنا کچھ پڑھا ہے وہ ساری چیزیں آ گئی اس میں، بعض حدیث کے الفاظ ہیں، ورزقنا شفاعتہ کے بھی الفاظ ہیں۔ کیا مطلب اس کے اندر؟ ترجمہ تو آپ کو آتا ہوگا، سمجھ میں آ گیا ہوں گا۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ یہ رب هذه الدعوة التامة، یہ دعوت تامہ کے رب، ابھی جو اذان کہی گئی اس کے رب، جو کلمات اللہ اکبر کی صدائیں جو بلند ہوئی اس کے رب، تو ہی تو بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے رب۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ابھی جو نماز قائم ہونے والی ہے اس کے رب۔ آتی محمد الوسیلہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے وسیلہ بنانا۔ یار دعا کر رہے ہیں آپ، ذرا غور کرو۔ آتی محمد، اب اس پر بحث کر لو آپ، وسیلہ ایک مقام ہے، جنت میں مقام ہے، یہ ہے، مگر یہاں کیا ہے؟ سب سے پہلا کلمہ آپ کا جو ادا ہو رہا ہے، اے اللہ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ، ہمارے آقا کو وسیلہ بنا دینا اور ان کو مقام فضیلت عطا کرنا۔ آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ، اور بلند مقام عطا کرنا ان کو۔ اپنے لیے نہیں دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدرجۃ الرفیعہ وبعثہ مقاما محمودا، اور انہیں عطا کرنا مقام محمود جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ عسیٰ ربک مقام محمود، اللہ تعالیٰ خود وعدہ کیا ہے، اللہ کہا کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا کرے گا، ہم اسی کی دعا کر رہے ہیں۔ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ وارزقنا شفاعتہ، اور ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمانا۔ انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، تو تو وعدہ پورا کرتا ہے۔ اب یہاں غور سے سمجھنے کی کوشش اگر ہم کریں گے تو یہ دعا کیوں، ذرا غور، یہ دعا کیوں؟
بھئی اب اذان تو ہو گئی، اذان بلانے کے لیے تھی، چلے آئیں مسجد میں آئیں، اب نماز ادا کرنی ہے. یہ دعا کا کیا مقصد؟ ذرا غور کرو. یہاں کیا دعا تو یہ ہونی چاہیے تھے. اب شیطان آ رہا، جیسا ہی شیطان اذان ہوتے وقت بھاگ جاتا، اقامت کے وقت بھاگ جاتا، پھر آنے کے بعد نماز میں کھڑے ہوتے وقت آتے ہی فوراً ہمارے خیالات کو منتشر کرتے رہتا. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک سوئی کے لیے نہیں، ہم جب یکسو ہوتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف تو ہمارے خیالات کو منتشر کرتا. کہاں جا رہا تو اللہ کی طرف؟ ذرا ادھر میری طرف بھی آ، اپنے گھر کی طرف آ، اپنے مکان کی طرف آ، اپنے بازار کی طرف آ، اپنی یہ دنیا کی خوشحالی کی طرف آ. تو ہمارے ذہن کو موڑتا ہے شیطان طرح طرح کے وساوس ہمارے دل میں لے آتا ہے. تو ہونا تو یہی چاہیے تھا، اے اللہ الذی یوسوس فی صدور الناس، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ جو وسوسے ڈالنے والا ہے شیطان، ایسی دعا مانگنا چاہیے تھا، ایسی دعا مانگنی چاہیے تھا. نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دعا مانگو، بہتری تمہارے لیے ہے. یہ کس کا؟ میرا قانون نہیں، تمہارا قانون نہیں، کسی مفتی کا قانون نہیں، کسی دنیا دار کا قانون نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے جو رسول پاک علیہ السلام کے زبان اقدس سے نکلے. بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، سیاستہ میں، ساری حدیث کی کتاب میں یہ دعا آپ کو منقول ہے. پھر اجر کیا ملے گا؟ 10 نیکیاں، 20 نیکیاں، 50 نیکیاں، 100 نیکیاں، 1000 نیکیاں، 1 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ نیکیاں، یہ مسجد بھر کے نیکیاں، یہ جو ہے پہاڑ بھر کے نیکیاں. نہیں، اتنے نیکیاں نہیں ملے گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میرا امتی یہ دعا کرتا ہے، میرا امتی جب یہ دعا کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے جانتے ہو؟ ہوتا یہ ہے کہ مجھ پر اب اس کی شفاعت لازم ہو گئی. محشر میں پریشان ہوگا تو میں شفاعت کروں گا اس کی گناہ. اگر اس کے گناہ پر گئے ہوئے ہیں، وہ گناہگار ہے، وہ خطا کار ہے، وہ مجرم ہے، وہ سیاکار ہے، وہ پاپی ہے، لیکن دنیا میں جب اذان ہوتی تھی تو میری شفاعت کا تذکرہ کرتا تھا، میرے مقام محمود کا تذکرہ کرتا تھا، میری فضیلت کا تذکرہ کرتا تھا. میری فضیلت کا تذکرہ تو کرتا ہے تو اب تو پریشان ہے تو میں تجھے جنت میں لے جاتا ہوں. وجبت لہو شفاعتی. بخاری کہتی ہے، بخاری، امام بخاری کہتے ہیں، امام بخاری پڑھنے والوں، وجبت لہو شفاعتی، اب مجھ پر لازم ہو گئی، لازم ہو گئی، اب میں لازم کر لیا ہوں. ہے امتی جب تو میری شان بیان کرتا ہے تو اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، جہنم میں جانے کے لیے نہیں چھوڑوں گا، پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا. میری شان بیان کرتا ہے. یہ ذرا غور کرو آپ، بخاری، مسلم، سیاستہ، حدیث کی کتابیں ہیں. اب ذرا غور کرنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے بھائیو، آپ اپنے طور پر یہ سب سبق اپنی جگہ رکھو، سارے سبق، اذان کو دیکھو، نمازوں کو دیکھو، اقامت کو دیکھو، عبادتوں کو دیکھو، غور کرو اس کے اندر ہماری عبادت میں کہاں نبی کا نام چھوٹ رہا ہے، کس جگہ نبی کا نام چھوٹ رہا ہے. یہ قاعدہ میرا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، رب کا قاعدہ، رسول کا قاعدہ بنایا ہوا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی چاہتا ہے تو ہم وہی مقام دے، اس سے ادنا مقام کی طرف اپنے برابر نہ بنائیں، ادنا مقام کی طرف نہ لائیں، اعلیٰ مقام کی طرف لے جائیں. نبی کی شان بہت بلند ہے. جب بھی ہمارے لیے کامیابی اور نہیں تو کامیابی نہیں. میرے بات بیکار ہے سب، سارا کا سارا نظام بیکار ہے. تب یہاں آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ میرے بھائی اذان کے بارے میں یاد رکھ لیں کہ 3 مؤذن تھے حضور کے زمانے میں. کتنے تھے؟ 3 مؤذن. 2 مؤذن مدینہ میں، 1 مؤذن جو ہے مکہ کے میں. مکہ جب فتح ہوگا تو وہاں 1 مؤذن. یہاں حضور کے زمانے تک حضرت بلال، حضرت ابن مکتوم، عبداللہ بن مکتوم، مکتوم، یہاں کہاں؟ مدینہ شریف میں. یہ دونوں بھی نابینا تھے. حضرت بلال بھی بعد میں نابینا ہو گئے. اور مدینہ شریف میں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کیوں بتا رہا ہوں یہ آپ کو؟ ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ایک مسئلہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے فقہی مسئلہ، اختلافات کیسے ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، اس کا حل کیا ہوتا ہے، تطبیق، حدیث میں تطبیق کیسے کی جاتی ہے، وہ مسئلہ بتا رہا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں اذان کہا کرتے تھے. پھر حضرت دوسرے مؤذن صاحب متعین، عبداللہ بن مکتوم، یہ مؤذن متعین ہوئے، یہ بھی اذان دیتے تھے.
انہوں بچپن سے نابینا تھے. ابن ام مکتوم کیا ہے؟ بچپن سے نابینا تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا، اللہ کی خشیت سے جو رویا کرتے تھے رو رو کر، عبادت کی وجہ سے، ریاضتوں کی وجہ سے ان کی بینائی چلے گئی تھی اخیر عمر میں. ام مکتوم پہلے سے شروع سے بھی کیا تھے؟ وہ نابینا تھی. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحر کے لیے اذان دیتے تھے فجر میں، اور انہوں فجر کی نماز کے وقت اذان دیتے تھے. عبداللہ بن ام مکتوم انہوں پوچھ کر دیتے تھے، ٹائم ہوا نہیں ہوا ذرا فجر کا، پوچھ کر دیا کرتے تھے. اب وہ سحر میں آپ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھاؤ یا آدھا گھنٹہ بعد میں اٹھاؤ یا 15 منٹ آگے پیچھے ہو سکتے اس کے در، مگر فجر میں آگے پیچھے نہیں ہونا ہے. فجر میں اگر آپ آگے پیچھے اگر کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ روزدار روزہ افطار کب تک کرے گا؟ افطار کرنے کا، سحر کرنے کا مسئلہ ہے فجر کے اندر، سحر کا مسئلہ ہے. سحر کا وقت اگر ختم ہو گیا اور آپ لیٹ اذان دے رہے ہیں تو اس کا روزہ ہی نہیں رہتا. تو وہ کیا کرتے تھے؟ آسمان کی طرف دیکھنے کے لیے کہتے ہیں صبح صادق ہوئی نہیں ہوئی، پوچھ لینے کے بعد پھر اذان دیتے تھے. گھڑی نہیں لگتی تھی، گھڑی لگی بھی نہیں تھی، صبح صادق ہو رہی ہے تو پھر اذان دیتے تھے. یہ سلسلہ جاری تھا. ادھر کیا تھا؟ ابو محذورہ رضی اللہ، ان کے اذان کے اندر ترجیع تھی. ترجیع کس کو کہتے ہیں؟ ترجیع کس کو کہتے ہیں؟ جان معلوم ہے؟ ابھی آپ تک نہیں معلوم ہے ترجیع. ترجیع کہتے ہیں یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جو کلمات ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو مؤذن صاحب اشہد ان لا الہ الا اللہ آہستہ بولنا، پھر اس کے بعد زور سے بولنا اشہد ان لا الہ الا اللہ، زور سے، پہلے آہستہ بولنا پھر زور سے بولنا. اس کو ترجیع. امام شافعی کے پاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ترجیع، ہمارے پاس امام ابو حنیفہ کے پاس نہیں ہے، مگر آج دنیا میں کہیں بھی ترجیع سے اذان نہیں دیتے، مگر حدیث میں ثابت ہے ترجیع کا. ترجیع بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اگر امام شافعی کا یا امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا اگر کوئی اقامت دینے والا رہا تو کیا کرتا ہوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، دو مرتبہ نہیں ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ایک مرتبہ اقامت میں بولنا ہے ان کے پاس، ہمارے پاس دو مرتبہ بولنا ہے. یہ اختلاف کو اپنی جگہ رکھیے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اب رہا یہ مسئلہ کہ ترجیع کا مسئلہ حل کرنا ہے ہم کو. اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کو آہستہ بولنا، پھر ذرا زور سے بولنا، یہ ترجیع. ابو محذورہ کہاں کے ہیں ذرا بولو آپ؟ مدینہ کے ہیں. ان کو مقرر کہاں کیا گیا؟ مکۃ المکرمہ کے مؤذن مقرر کیے گئے. ہوا کیا تھا اب سن لیجئے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے نماز کے وقت، تو چھوٹے چھوٹے بچے مدینہ کے اندر جو یہودیوں کے غیر مسلم جو تھے، وہ مذاق اڑانے لگے مسلمانوں کا. وہ مسلمانوں کو مذاق اڑانے لگے، مذاق اڑاتے اللہ اکبر زور سے پکارنا شروع کر دیے. پکار کے بھاگتے تھے. جیسے مسلمان صحابہ جیسے آتے تھے ان کے سامنے اللہ اکبر، ان کو ایک مذاق معلوم ہونے لگا، پکارنے لگے اور بھاگنے لگے، پکارنے لگے بھاگنے لگے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے کہ آواز بڑی اچھی معلوم ہوئی اور پکار کر بھاگ گئے. تو حضور نے فرمایا صحابہ سے ان کو پکڑ کے لاؤ. حضور نے فرمایا ان کو پکڑ کے لاؤ. جب پکڑ کے لائے تو ان کو ٹرانسلیشن معلوم ہے. اللہ اکبر کے معنی اللہ بہت بڑا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ بولے تو نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اشہد ان محمد رسول اللہ بولے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے. ٹرانسلیشن معلوم ہو بچے کو. ایک کی آواز بہت پسند آئی تو ہر ایک سے پوچھنے تم پڑھو. جب ابو محذورہ کا نام آ گیا ان سے پڑھنے کے لیے کہا اللہ اکبر. بڑی آواز، حضور کا دل جم گیا، بڑی پیاری آواز نظر آتی ہے. آقا نے کہا اور آگے پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ نہیں پڑھ رہے تھے انہوں. بولے تو ایمان لانا ہو جاتا. اب اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ بولے تو ایمانش ہو گیا. میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، یہ بولے تو ایمان لانا ہو گیا. بولے تو آہستہ اشہد اللہ الہ الا اللہ بولے، زور سے بولے اب ڈر کے زور سے بولے اشہد ان محمد رسول اللہ بولے تو آہستہ بولے، پھر زور سے بولے. بچے تھے. آقا نے کیا کیا معلوم؟ بڑی اچھی آواز ہے تو سینے پہ ہاتھ پھیر دیا ہو گیا. سینے پہ ہاتھ پھیرنا تھا کہ فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایمان لے آتا ہوں، میں بھی مسلمان بن گیا. اب یہاں وہ مسلمان ہو گئے. بڑی اچھی آواز تھی. انہوں نے کیا کیا؟ جب اذان دینا شروع کر دی، مکہ کے اندر اذان دینا شروع کر دی،
تو بچپن میں جو سیکھے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ آہستہ بولنا، تو انہوں سمجھے کہ یہی ہے، تو وہاں پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ کو آہستہ بولتے تھے اور اشہد ان محمد رسول اللہ کو، اس کو کہتے ہیں ترجیح۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان میں نہیں تھی یہ بات، وہ تو اذان جس طرح اذان ہوتی ہے اس طرح مکمل اذان ہوتی ہے، ان کی اذان میں یہ نہیں تھی۔ تو میرے آقا پر قربان جائیں، سینے پر ہاتھ پھیرنا تھا کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب وہ کیا تھا دل میں میل پتہ ہی نہیں، ہم جس اسلام کے بارے میں مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ اکبر کی صداؤں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مسلمانوں کی نمازوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب وہ اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے، یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، میں بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ ابو محذورہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ان کی بڑی پیاری آواز تھی، آقا نے فرمایا تم مکہ المکرمہ کے مؤذن متعین ہو۔ یہ ہے ترجیح۔ اب یہ ترجیح معلوم ہو گئی تو اور مزید آپ یہاں پر ایک دو باتیں بیان کر اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ نے ان مسائل کو سنا، اور اقامت کے جو ہمارے پاس الفاظ ہیں، احناف کے پاس جو اذان کے الفاظ ہیں اقامت کے وہی الفاظ ہیں، اقامت کے وہی الفاظ، اذان کے وہی الفاظ، اذان کے وہی الفاظ، اقامت صرف تھوڑا سا بڑا قد قامت الصلاۃ کا لفظ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اب یہاں ایک مسئلہ، بہت سارے مسائل ہیں، اس میں سے ایک مسئلہ عرض کروں کہ مقتدی اور امام کب کھڑے ہونا چاہیے اقامت کے وقت، یہ بات بول کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ مقتدی اور امام، رسول پاک علیہ الصلوۃ، پہلے حدیث کو سن لیں تاکہ آپ کو مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہم غور کریں، حضور مسجد نبوی سے متصل آقا کا اس یوں سمجھ لو کہ ادھر متصل میں ایک روم ہے، حجرہ مبارک ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اقامت شروع ہوتی جب آتے قد قامت الصلاۃ، اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ کوئی بھی میرے لیے پہلے کے پہلے نہیں کھڑے رہنا، تو حضور جس صف سے گزرتے اس صف میں لوگ اٹھا کرتے تھے، تو کب آقا آتے قد قامت الصلاۃ پر آتے تو سارے صحابہ قد قامت الصلاۃ پر اٹھا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے، اس کے سوا اور کہیں حدیث آپ کو نہیں ملتی، اور لفظ بھی نماز کھڑی ہوئی ہے اب آ جاؤ نماز کے لیے ٹھہر جاؤ، یہ بولنے کا مقصد ہے۔ اب بعض حضرات یہاں تعویلات یہ کرتے ہیں کہ نہیں، سب میں اہم یہ ہے کہ صف سیدھی کرنا ہے، صف سیدھی کرنا ہے، اس سے بڑا اہم مسئلہ ہے، بولتے نا بھائی، بولتے اس لیے پہلے کے پہلے کھڑے ہو جاؤ۔ ہم ان سے سوال یہ کرتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں یہ مسئلہ کیا نہیں پیش آیا، جب تو یہ جیسے جائے نمازہ بھی پٹیاں کے جیسے جائے نمازہ بھی نہیں بچھے ہوتے تھے بھئی، اب یہ پٹی بچھی ہوئی ہے تو پھر بھی ترتیب سے آدمی جائے نماز بچھی ہوئی ہے تو ترتیب سے کھڑا ہوتا ہے، خود بخود آگے کھڑا ہوتا ہے۔ جب تو کوئی جائے نماز ہی نہیں تھی، تو جب کب کھڑے ہو رہے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب آپ کو یہ عذر معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں پہلے صفیں شروع کرنا افضل ہے، وہ سب یہ کہاں سے؟ جب صحابہ نے نہیں کیا تو آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ ہم کو بھی معلوم ہے۔ اور صحابہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سووا صفوفکم، حضرت علی فرماتے تھے سووا صفوفکم، حضور خود ارشاد فرماتے صفیں کب درست ہوتی تھی؟ کھڑے ہونے کے بعد، یعنی اقامت ہو جانے کے بعد صفیں درست کی جاتی تھی۔ تو اب یہ اعتراض آپ کا باقی نہیں رہتا، آپ کا اعتراض کرنا نہیں پہلے کے پہلے صفیں درست کر لینا چاہیے، یہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ صحابہ کے دور میں قد قامت الصلاۃ کے بعد جبکہ ایسی جائے نمازیں نہیں بچی ہوتی تھی، تب جو ہے پہلے نہیں کھڑے ہوتے، بعد میں کھڑے ہوتے تھے۔ تو اب بھی جو ہے قد قامت الصلاۃ پر کھڑے ہونا آداب میں ہے۔ آپ شرح وقایہ پڑھ لے، ہدایہ پڑھ لے، نور الہدیٰ پڑھ لے، فقہ کی کوئی بھی کتاب پڑھ لے، یہ آداب میں سے ہے۔ کب؟ قد قامت الصلاۃ، یا حی علی الصلاۃ، یا حی علی الفلاح، یہ الفاظ پر کھڑے ہونا یہ آداب میں سے۔ آپ ٹھہرتے ٹھہرو، نہیں ٹھہرتے آپ اپنی مرضی چلاتے، آپ کی اپنی مرضی چلاؤ۔ ہم آپ کو، ہمارا کام ہے شریعت کا بیان کرنا، ہمارا کام ہے شریعت آپ تک پہنچا رہی ہے، چند باتیں آپ تک ذکر۔ ہاں اب رہا مسئلہ، اگر کوئی پہلے کے پہلے ٹھہر رہا تو اب اس سے لڑو نہ کو، جھگڑو نہ کو،
لڑتے مت بیٹھو، شدت کے ساتھ مت کرو، تو کیوں ٹھہرا میں نہیں ٹھہرتا، یہ ساری بحثوں کو چھوڑ دو، اپنا آپ خود عمل کرو۔ اب شدت اختیار کریں گے تو لامحالہ لڑائی جھگڑا اختلاف بڑھتا جائے گا۔ اختلافات سے بچے اور شدت سے بھی بچتے رہے، اپنا عمل کرتے رہے۔ یہ چند باتیں آج ذکر کی گئی ہے، انشاءاللہ العزیز اگلا مضمون آگے آئندہ اتوار پیش کیا جائے گا۔ کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دیے جائیں گے۔ جوابات کے ساتھ دعا و سلام پر یہ ہماری آج کی محفل ختم ہوگی انشاءاللہ۔ آداب وضو میں سے یہ بھی ہے قبلے کی طرف رخ کرنا چاہیے، تھوکتے وقت نیچے کرنا، نیچے رخ کر کے تھوکنا چاہیے۔ آپ کا مسئلہ؟ صاحب یہ ہو رہا یہ کہ نماز میں جو پہلی صف میں آ کے ٹھہر رہے ہیں وہ بعد میں آتے ہیں جبکہ مسجد پوری مکمل بھر جاتی ہے، اور دوسری بات نماز فجر 2 رکعت فرض ہوتی پھر چلے جاتے تو سب کو لاتا مارتے ہو جاتے۔ سمجھ گیا آپ کا جواب۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ صفیں بعض اوقات جمعہ کا مسئلہ ہے، فجر کا مسئلہ ہے، ظہر کا مسئلہ ہے، سارے صفیں پہلے آ کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، عیدین کا مسئلہ ہوتا اور دیگر اجتماع کا مسئلہ ہوتا، پیچھے سے ایک شخص آتا سب کو رونتے ہوئے آتا، سامنے بیٹھنے کی کوشش کرتا۔ کیا ایسا بیٹھنا درست ہے؟ کیا ان کا سوال کرنا یہ چاہ رہے ہیں؟ یا پھر ہوتا یہ ہے کہ فجر میں لوگ مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد دعا مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، سب کو رونتا ہوا جاتا ہے، کیا یہ کسی کی گردنوں کو رونتے ہوئے جانا درست ہے؟ کیا ان کا سوال یہ ہے؟ تو یاد رکھیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن کسی کی گردنیں پھلانگتا ہوا آتا ہے تو ثواب سے محروم ہو جاتا، ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم کسی کی گردنیں پھلانگتے ہوئے نہیں آئے۔ اگر آپ کو پہلے سامنے صف میں بیٹھنا ہے تو اول وقت آئیں۔ ہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ راستہ خالی ہے، کھلا ہوا ہے، آگے آ سکتے ہیں، راستہ کھلا ہوا ہے، کسی کی گردنوں کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب دعا ہونے والی ہوتی ہے، اثر میں کیا ہوتا ہے، اب یہ کیا اب ظہر میں ہی بعض اوقات کیا مختصر سی دعا امام کرتے ہیں تو ابھی پیچھے کھڑے ہوئے رہتے ہیں، وہ بیچارے نماز پڑھنے والے رہتے ہیں، ان کو ان کی نماز ان کے نمازی کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1-2 منٹ توقف کر لے، نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح کسی کی گردنوں کو پھلانگنا گویا اس کے دل کو تکلیف دینا ہے، یہ ایسا عمل کرنا شریعت میں درست و جائز نہیں ہے، اس سے بچے رہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اب یہ تو مسجد ہے، بعض اوقات اب سفر میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اب 1:30 بجے نماز ہو گئی ہے، اب آپ پہنچے، صف کی گاڑی کار یا جو ہے آپ بس سے پہنچے، 2 بجے پہنچے، نماز ہو گئی، جماعت نہیں ملتی، آپ کے ساتھ 3-4 ساتھی ہیں یا 5-6 ساتھی ہیں، تو سب مل کر جماعت کے ساتھ دوبارہ نماز قائم کر سکتے ہیں کیا نہیں؟ یہ سوال ہے مول صاحب کا۔ تو ہاں ایسے سفر میں ہیں تو آپ نماز جماعت کے ساتھ، آپ چاہے جنگل میں ہو، مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عادت نہیں بنانا چاہیے اب یہاں پہ، اب جیسا کہ یہاں پہ آپ جو ہے اب روزانہ عادت بنا لیا، اب بیٹھے ہیں چبوترے میں، گھر میں بیٹھے ہیں، چل میں بعد میں جا کے نماز پڑھ لیں گے، اس سے کیا ہوتا ہے پہلی جماعت کی وقعت اور اہمیت ختم ہو جاتی ہے، پھر جماعت رہی کہاں، روز کا معمول بن جاتا، پھر یعنی اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اجتماعیت کو ختم کرنا چاہ رہے ہو، شریعت جس کو کیا ہے منع ہے۔ اب رہا اذان دینا کہ نہیں پوچھنا چاہ رہے مول صاحب، اب وہ جماعت کے ساتھ آپ سفر میں ہیں تو اذان دینے کی، چونکہ پہلی اذان ہو چکی ہے، اذان دینے کی ضرورت نہیں، اقامت بول کے نماز جماعت کے ساتھ کھڑی کر لینا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ پروردگار عالم ہماری محفل و مجلس کو قبول فرما لے، ہماری ساری پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو سکون قلب عطا فرما، ہمارے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، جن بچوں کی، جن بچیوں کی، جن بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی مولا ان کے شادیوں کے اہتمام فرما دے، جن پر قرض ہے قرض کا بوجھ ان سے اتار دے مولا۔ اے اللہ جو روزی روٹی کے لیے پریشان حال ہے ان کے لیے رزق کے لیے دروازے کھول دے پروردگار عالم، ہمیں 5 وقت کے نمازی بنا دے، تہجد گزار بنا دے، عابد و زاہد بنا دے، تیرے ولیوں میں سے بنا دے، تیرے لاڈلے پیارے بندوں میں سے بنا دے۔ ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔